السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات شرعی مسائل کے بارے میں گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی معتکف بھلے وہ عورت ہو یا مرد ہو اعتکاف کو توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے بلکہ سوال ہے۔ اگر مرد اعتکاف کو توڑ دیتا ہے سنت اعتکاف کو تو بعد رمضان کے ایک روزے کے ساتھ 24 گھنٹے کا اعتکاف مسجد میں کرنا اس کے لیے لازم ہوگا۔ ایک دن کا اعتکاف کر لینے سے یہ غلطی جو ہوئی ہے اللہ پاک اس کو معاف فرما دے گا۔ خاتون جو ہے مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھنا ہے، وہ اپنے گھر کے کسی مخصوص کمرے میں ایک جگہ مختص کر کے وہ بھی اسی طریقے سے اعتکاف کی نیت کر کے 24 گھنٹے کا اعتکاف روزے کے ساتھ رکھ لے تو صورت میں وہ جو 10 دن کا اعتکاف توڑ دیا تھا اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کس طریقے سے کرنا؟ جیسے 20 رمضان سے عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ کے اعتکاف میں بیٹھ رہے نا آپ، رات پہلے تراویح پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد سحر کر کے روزہ رہتے، پھر مغرب تک رہنے کے بعد ایک دن کا کمپلیٹ اعتکاف ہوتا ہے۔ ایسی ہی آپ کیا کرنا، عصر کی نماز کے بعد اعتکاف کی نیت کر لے کے آ جانا، اب اس کے بعد کل کے غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے نکل جانا۔ اس طریقے سے کر لیے تو یہ کفارہ ہو جاتا اعتکاف توڑنے کا۔ دوسرا سوال یہ ہے، اگر معتکف کوئی شخص اس کے خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں بیمار ہے بلکہ اس کو اطلاع ملی تو کیا فون کر کے فون پہ بات کر سکتا ہے، اس کا مزاج پرسی کر سکتا ہے، اس کا حال دریافت کر سکتا ہے؟ اس سے کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ ضرورت کے تحت بات کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، وہ اگر اس کی طبیعت پوچھا تو اس کے پوچھنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ دلیل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنانے کے لیے جب تشریف لے آتے یا طہارت خانے کے لیے تشریف لے آتے، چلتے چلتے ہی بغیر رکے کے کسی بھی صحابی رسول سے راستے میں اگر ملاقات ہو جاتی تو سرکار مزاج پرسی کرتے ہوئے آگے گزر جاتے تھے۔ کوئی بھی بیمار ہے بول کے پتہ چلتا تو کیسی ہے میاں طبیعت بول کے ایسی چلتے چلتے پوچھ لیتے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اگر ٹوٹتا ہوتا تو سرکار خود ہی عمل نہ کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تو فون دریافت ہو چکے ہیں تو فون کے ذریعے آپ کال کر کے مزاج پرسی کر لے سکتے۔ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بات کر رہے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ خالی خیریت لے لے کے ٹھیک ہے میں دعا کر رہا ہوں، آپ ہمت رکھو، صبر سے کام لو بول کے اس طریقے سے 2-4 جملے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کو ضرورت کے تحت کال کرنا ہے، گھر پہ کپڑے منگانا ہے یا پھر کوئی ضرورت کی چیز سرما ہے یا پھر جو ہے نا پیسٹ وغیرہ منگانا ہے گھر سے، یا ٹفن آنے میں دیر ہو رہی تو توشہ منگا لینے کے لیے کال کیے آپ، تو یہ کال کرنے میں معتکف کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو بالکل کر سکتا ہے ضرورت کے تحت فون۔ لیکن فون لے لے کے اس میں دیکھ لیتے بیٹھ جا رہا، اب دوسرے چیزوں میں یعنی شاپنگوں میں جو ہے نا مبتلا رہ رہا، امیزون وغیرہ وہ چیزیں دیکھنے میں جو ہے نا اپنا وقت صرف کر رہا، تو پھر ویسی صورت میں یہ اعتکاف کو کیا ہے، ثواب سے محروم کر دینے والی بات ہے۔ دوسرا اور ایک سوال یہ کیا گیا کہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ اور نفل نمازوں میں 3 یا 4 رکعت والی جو بھی پڑھے، 2 رکعت کے بعد جب آپ بیٹھے تو اتحیات بھی پڑھنا، درود ابراہیم بھی پڑھنا، دعائے معصورہ بھی پڑھنا، تو کیا یہ درست ہے؟ تو بالکل درست ہے۔ فرض نماز، واجب الوتر کی نماز اور سنت موقدہ نماز، یہ 3 قسم کی نمازوں میں تشہد پڑھتے ہی اٹھ جانا ہے۔ 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھتے ہی اٹھ جانا ہے۔ لیکن جب آپ سنت غیر موقدہ پڑھے، جیسے عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، عشاء کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، یا پھر کوئی نفل نماز پڑھے 4 رکعت، تو اس صورت میں 2 رکعت کے بعد جب بیٹھتے تو اتحیات بھی پڑھنا، درود ابراہیم بھی پڑھنا، دعائے معصورہ بھی پڑھنا، یہ نفل و مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو گیا، نماز ہو جاتی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سنت غیر موقدہ اور نفل نمازوں میں 4 رکعت والی پڑھے تو 2 رکعت کے بعد تشہد، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے۔
ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے پڑھے تو آپ کی نماز کا ثواب زیادہ بڑھ جاتا، فضیلت والا ہو جاتا. اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ اور نفل نمازوں میں تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوتے وہاں پہ پھر ثنا پڑھنا ہے. یہ بھی نفل و مستحب ہے. اگر پڑھے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو وہ ثواب نہیں ملتا بس. ٹھیک ہے. یہ سنت غیر موقدہ اور نفل نماز کی بات کر رہا ہوں میں. سنت موقدہ واجب الوتر وغیرہ میں نہیں پڑھنا ہے، وہاں پہ ایک ہی بار ثنا پڑھنا ہے فرسٹ رکعت میں. لیکن جو غیر موقدہ اور نفل نماز ہے اس میں آپ کیا ہے 3 رکعت کے بعد جب 2 رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے تیسری رکعت میں وہاں پہ بھی ثنا پڑھے تو بہتر ہے. تعوذ تسمیہ بھی وہاں پہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سوال یہ کیا گیا کہ ایک شخص جو ہے وضو بنایا، کمپلیٹ نہیں ہوا اس کا وضو بنانا، ابھی آدھے اعضاء وضو سے جو ہے نا ترک کیا تھا انہیں، اور اس کو نواقض وضو میں سے ایک جو ہے نا چیز لاحق ہو گئی. کیا وہ ہوا خارج ہو گئی؟ تو ویسی صورت میں کیا وہ وضو شروع سے کرے یا خالی وضو کمپلیٹ کر لے بلکہ سوال ہے. دیکھیے آپ جب آپ آدھا وضو بنا دیے تھے اس کے بعد ہوا خارج ہوئی تو اب وضو شروع سے بنانا پڑے گا. جو انکمپلیٹ ہے اس کو کمپلیٹ کر لینے سے وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ خالی کلی کرے تھے اور ہوا خارج ہوئی، یا کلی کرے تھے ناک میں پانی ڈالے تھے ہوا خارج ہوئی، تو ویسی صورت میں آپ ماں باقی وضو کر لیے تو وضو ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ کلی کرنا، ہاتھ دھونا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے. چہرہ دھونا فرض ہے، 2 ہاتھ دھونا فرض ہے، مسح کرنا سر کا فرض ہے، 2 پیر ٹخنوں تک دھونا فرض ہے. اگر آپ چہرہ دھو لیے تھے اس کے بعد ہوا خارج ہوئی تو اب وضو شروع سے بنانا پڑے گا. اگر آپ چہرہ نہیں دھوئے تھے، خالی کلی کرے تھے اور کلی کر لینے کے بعد بھی دہرا لیے تو بہتر ہے. نہیں دہرا رہے، جان پہ آ رہا، ویسی صورت میں باقی کا وضو کر لیے تو وضو ہو جاتا. وہ وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے، تلاوت قرآن بھی کر سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.